السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق کتبہ کا خلاصہ کریں گے جو بہت ہی آسان انداز میں ہے اور اس طرح لکھا گیا ہے کہ آپ کو ایک تو یاد ہو جائے گا، اور دوسرا بورڈ کے لحاظ سے جتنے بھی پوائنٹس ہمیں خلاصے میں لکھنے ہوتے ہیں وہ اس میں نے ایڈ کر دیے ہیں۔ اور سب سے قیمتی بات، جس طرح میں اپنے بچوں کی تیاری کرواتا ہوں، یہ خلاصے بیٹا یہ خلاصہ میں جسٹ آپ کو پڑھاؤں گا نہیں، آپ ویڈیو سنیں۔ اس میں نے بڑی محنت سے تصویریں ایڈ کی ہیں، اینیمیشن ایڈ کی ہے، اور آپ ویڈیو سننے کے بعد آپ نے چاہے خلاصہ کر لیا ہے یا نہیں کیا، ویڈیو سننے کے بعد آپ کہیں گے کہ سر کم از کم یہ خلاصہ تو ہمیں یاد ہو گیا ہے۔ اچھا بیٹا، ایک ایک چیز میں نے تصویریں لگائی ہیں، اور پھر یہ خلاصے کی امپورٹنس میں آپ کو بتا دوں، صرف پوری بک سے آپ 3 خلاصے کر لیں گے تو آپ کا خلاصہ ہو جائے گا۔ پوری بک سے آپ کو صرف اور صرف 3 خلاصے کرنے ہیں۔ یہ آج ہم کتبہ کرنے لگے ہیں، آرام و سکون اور لڑی میں پروئے ہوئے بھی میں نے اسی طرح آسان لکھ دیے ہیں۔ مطلب ایک تو میں نے بورڈ کے لحاظ سے لکھی ہیں چیزیں، پھر دوسرا آسان لفظوں میں ہے، اور اسی طرح سمجھائے ہیں جیسے اس میں تصویروں کے ذریعے سمجھا رہا ہوں۔ تو آپ بیٹا صرف یہ 3 خلاصے کر لیں تو آپ کے خلاصے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے کسی بچے نے خلاصہ کیا بھی ہوا ہے تو وہ بھی ضرور سنیں، آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور مزہ بھی آئے گا، اور 20 سال تک بھی آپ کو خلاصے نہیں بھولیں گے یہ تینوں۔ اور اگر دوسری جو 2 ویڈیو ہیں بیٹا، دوسرے 2 خلاصوں کی، یہ والی تو یہ چاہیے تو میں اس کو پہلے کمنٹ میں بھی پن کر دوں گا، آپ دیکھیں گے کمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں ان کا لنک، اور ڈسکرپشن میں بھی ان کا لنک دے دوں گا۔ بیٹا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح سمارٹ طریقے سے، آسان طریقے سے اور انٹرسٹنگ طریقے سے تیاری کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بورڈ کے پیپر تک آپ کسی طرح ہیلپ کرتے رہیں گے۔ تو چلیں جی بیٹا شروع کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا، سب سے پہلے بات، آپ نے خلاصہ جو ہے اس طرح لکھنا ہے۔ سبق ہے ہمارا کتبہ، اور خلاصہ اس کا ہم کرنے لگے ہیں۔ مصنف کا نام کا 1 نمبر ہوتا ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ غلام عباس۔ تو بڑا ہی انٹرسٹنگ مزیدار سبق ہے۔ مصنف کون ہے؟ یہ غلام عباس۔ سبق کا کیا نام ہے؟ کتبہ، اور خلاصہ ہم اس کا کرنے لگے ہیں۔ کتبہ بیٹا اگر آپ کو نہ معلوم نہ ہو تو کتبہ بولتے ہیں جس پہ ہم نام نہیں لکھتے۔ گھروں میں نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے، نام کی پلیٹ لگی ہوتی ہے، اس کو کتبہ کہہ سکتے ہیں، یا قبروں پہ جو وہ نام پلیٹ ماربل کی لگی ہوتی ہے اس کو کتبہ کہتے ہیں۔ اسکول میں جب بھی کبھی میں نے یہ خلاصہ پڑھایا تو ایک شعر میں بڑا پڑھا کرتا ہوں، جو اس سبق کے اینڈ پہ بھی میں دوبارہ سناؤں گا، اور اس سبق کے بالکل میچ کرتا ہے کہ لکھنا میرے مزار کے کتبے پہ یہ حروف، یعنی یہ یہاں پہ لکھنا میرے مزار کے کتبے پہ یہ حروف، مرحوم زندگی کی حراست میں مر گیا۔ یہ اتنی زندگی نے اتنا ہمیں گھیرا کہ ہم اس میں آ کے مر گئے۔ تو یہ ساری کہانی اسی شعر کے گرد گھومتی ہے۔ تو چلیں بیٹا شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام کیا ہے جی؟ کتبہ۔ مصنف کا نام کیا ہے؟ غلام عباس۔ بیٹا یہ ویڈیو سنیے گا، میں جان بوجھ کے آرام سے پڑھاؤں گا۔ ہاں، ویڈیو کے بعد آپ کہیں گے کہ سر ہمیں یہ رٹا گیا ہے، ہمیں پہلے بھی آتا تھا لیکن آج جیسا سمجھا مزہ آ گیا۔ تو شہر سے تقریباً 1.5-2 میل کے فاصلے پر ایک جیسے کئی دفاتر واقع تھے، کئی دفتر تھے، جہاں تقریباً 4,000 آدمی کام کرتے ہیں۔ عام طور پر وہاں خاموشی رہتی ہے، مگر 10:30 بجے سے پہلے، یعنی صبح جو آنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور دوپہر 4:30 بجے کے بعد جب جانے کا ٹائم ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، تو خاصا رش ہو جاتا ہے۔ یہ گرمی کا زمانہ اور دوپہر کا وقت تھا۔ شریف حسین جو درجہ دوم کا کلرک تھا، اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس کی، یعنی یہ ہمارا ابتدائی منظر ہے کہ جہاں اکٹھے کئی زیادہ دفتر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو وہاں رش نہیں ہوتا، لیکن صبح 10:30 بجے جب لوگ یہاں آفس میں آ رہے ہوتے ہیں، اور 4:30 بجے کے بعد جب لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو یہاں رش ہوتا ہے۔ اور پھر اسی میں وہ شریف حسین کا ان کا ذکر کرتا ہے کہ یہ درجہ دوم کا کلرک ہے، یعنی ایک آفس میں کیا ہے؟ درجہ دوم کا کلرک ہے۔ سوری، یہ ادھر لگے، تو درجہ دوم کا کلرک ہے۔ اس کا نام کیا ہے جی؟ شریف حسین۔ شریف حسین، ٹھیک ہے۔ وقت سے کچھ پہلے دفتر سے نکلا، آج وہ ٹائم سے پہلے نکلا، وہ بڑے پھاٹک کے باہر کھڑا ہوا، یعنی یہ پھاٹک تھا، اس کے بڑے پھاٹک کے باہر کھڑا ہوا، جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جاتے تھے۔ مہینے کے ابتدائی دنوں میں
وہ گھر کا کچھ حصہ تانگے میں طے کرتا تھا، کیونکہ اس کے پاس تنخواہ کے پیسے ہوتے تھے۔ آج تنخواہ کے 8 دن بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے اور کچھ سکے موجود تھے، کیونکہ اس کی بیوی بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی، اس لیے خرچ کم ہو رہا تھا۔ مطلب پہلے تو آتی تھی تنخواہ اور لگ جاتی تھی، لیکن کیونکہ بیوی بچے اپنے نانے کے گھر گئے ہوئے تھے، میکے گئے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے اس کے پاس 5 روپے اور کچھ پیسے جو ہیں، کچھ سکے موجود تھے، خرچ کم ہوا تھا۔ تو تھوڑی دیر میں دفتر سے اعلیٰ و ادنیٰ درجے کے کلرک نکلے، سب کی وضاحت مختلف تھی۔ اچھا بیٹا، یہ والا پیراگراف ہے نا، آپ اس کو آسان اس سے بھی اگر لکھنا چاہیں تو، کیونکہ یہ خلاصے کی ایک بات ہوتی ہے کہ آپ نے مین ایونٹ جو اہم موقع ہیں سارے لکھنے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی زیادہ مین ایونٹ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں دفتر سے اعلیٰ و ادنیٰ درجے کے کلرک نکلے، سب کی وضاحت ان شکل و صورت مختلف تھی، اگرچہ ان کی مادری زبان ایک تھی، مگر وہ غیر زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر ناراض دکھائی دیتا۔ ایک تانگے میں جگہ دیکھ کر شریف حسین اس پر سوار ہو گیا، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ مختلف افسر جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا مطلب جیسے کہ آفس کے باہر ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو خیر شریف حسین نے بھی ایک تانگے میں اپنی ایک جگہ دیکھی اور اس میں بیٹھ کے وہ بھی نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تانگا شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رکا۔ شریف حسین گھر جانے کی بجائے جامع مسجد کی طرف چل دیا۔ اس مسجد کی سیڑھیوں کے گرد شام کو پرانے اور سستے سامان کی دکانیں لگتی۔ وہ ایک دکان دیکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور آخر کباڑیوں کی دکانوں کی طرف جا نکلا۔ مطلب وہ گھر نہیں گیا بلکہ جو جامع مسجد تھی اس کی طرف چلا گیا، اور اس کی سیڑھیوں کے پاس، جیسے اکثر مسجدوں کے آس پاس سیڑھیوں کے پاس جو ہے، جیسے اب یہ سیڑھیوں کے پاس یہ دکان تھی، تو اور بھی دکانیں، تو وہ ایک کباڑیا جو پرانی چیزیں یعنی جو بیچتا ہے اس کو کباڑیا بولتے ہیں، تو پرانی چیزوں کی دکان میں وہ بھی جا کے دیکھنے لگا بھئی کیا چیزیں بک رہی ہیں، سستے سامان کی دکان ہے۔ وہ ایک دکان دیکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور آخر کار کباڑیے کی دکان کی طرف چلا گیا۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی، یہی جو اس کے ہاتھ میں ہے، تو ایک سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی۔ قیمت پوچھنے پر کباڑی نے 3 روپے بتائے۔ شریف حسین نے صرف پوچھنا چاہا تھا، مگر کباڑی کے اصرار پر وہ اسے 1 روپے میں خرید لایا۔ مطلب اس نے تو جسٹ دیکھا تھا اس کو اور قیمت پوچھی تھی، لیکن آپ جیسے دکاندار ہوتے ہیں، یہ کباڑی نے اس نے کیا کیا، اس کو چیپ دیا، مطلب وہ دھکے سے، سر جی لے لے چل 3 روپے کا 1 روپے کا میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو پرانے دور کا لکھا ہوا ہے تو یہ 1 روپے بھی آپ کا اچھا خاصا 100 روپے لگا لیں جو جیسے بھی لکھانا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے بیٹا کیا کتبے کی خریداری کی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم نے شروع کیا تھا کہ یہ سین تھا، یہ شریف حسین ہے، وہ تانگے سے نکل کے گھر نہیں گیا بلکہ کہاں آ گیا، جامع مسجد کی طرف چل نکلا۔ وہاں ایک گلی ہے، مسجد کی سیڑھیوں کے پاس ہی پرانی اور جو سستی چیزیں بکتی ہیں وہاں چلا گیا۔ وہاں اس کی نظر ایک ماربل کے ٹکڑے پر پڑی، تو سنگ مرمر کے ٹکڑے پر پڑی۔ اس نے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے 3 روپے بتائی۔ اس نے وہی خریدنا نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس نے قیمت پوچھ لی، تو جیسے جو دکاندار ہوتے ہیں، وہ کباڑیا جو تھا اس نے کہا لے لیں جی لے لیں، اور وہ 1 روپے میں خرید کے آگے چل دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک ہم نے یہ بات کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا، رات کو بستر پر کروٹ لیتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کروا کر دروازے پر لگا دے۔ اسے امید تھی کہ شاید مستقبل میں ترقی پا کر وہ بڑا آدمی بن جائے۔ اچھا، اب رات ہوتی ہے، وہ جناب لیٹا ہوا بھی ہے، بیٹھا ہوا بھی ہے، سوچ رہا ہے کہ یار یہ بڑی اچھی چیز مجھے مل گئی ہے۔ جس طرح بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے گھروں کے سامنے نام کی تختی ہوتی ہے، تو میں بھی اس پہ نام کندہ کروا کے نا اس طرح نام اس پہ اپنا نام لکھوا لوں گا، اور سوچ رہا ہے لیٹے ہوئے۔ تو اگلے مہینے تنخواہ ملنے پر اس نے شہر کے مشہور سنگ تراش سے اپنا نام کندہ کروا لیا۔ جب اس نے ٹکڑے پر اپنا نام دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ تو جو سوچ رہا تھا نام کندہ کروانا، لکھوانا چاہ رہا تھا، کندہ کروانا اس میں لکھوانا، تو وہ تکمیل بھی ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ تو وہ اس کو دیکھ کے نا بڑا خوش ہوا۔ یہ میں نے تصویر نا یہ والی لگائی تھی آگے، وہ شاید ملی نہیں۔ تو جب اس نے اپنا نام اس پہ تختی پہ لکھا دیکھا تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ یار بڑا مزہ آ گیا، یہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے۔ تو اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، خوش ہونے کے بعد
اب جب اس نے باہر نام اپنا لکھوا لیا تو اسے بعد میں احساس ہوا کہ اس کے چھوٹے سے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں جہاں کتبہ لگایا جا سکے، اور جگہ ہوتی بھی تو اس درجے کے گھروں کے باہر ایسے کتبے نہیں لگائے جاتے۔ وہ بیچارہ باہر آیا تو اس نے جب نام دیکھ کے تو وہ خوش تو ہو گیا، لیکن اس کا گھر جو ہے پرانا چھوٹا تھا، مٹی کا گھر تھا، تو اس نے دیکھا ایک تو جگہ صحیح نہیں تھی، لیکن وہ کہتا کہ اگر جگہ ہوتی بھی تو یہ اس طرح کے کتبے تو پرانے نئے پکے گھروں میں لگتے ہیں، یہاں تو نہیں لگتے یہ۔ تو خیر وہ یہ اس نے کتبہ گھر لا کر ایک بے کواڑ الماری میں رکھ دیا۔ آپ اس کو الماری کہتے ہیں، بے کواڑ کہتے ہیں بغیر دروازے کے الماری، کواڑ دروازے کو بولتے ہیں، جیسے اوپن الماریاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، تو الماری میں رکھ دیا۔ روز شام کو دفتر سے آتے ہی وہ اسے دیکھتا اور اس کے مستقبل کے خواب تازہ ہو جاتے، مگر جب بیوی اور بچے واپس آئے تو مصروفیات بڑھ گئیں اور ترقی کے خواب مدھم پڑ گئے۔ مطلب بیوی بچے آ گئے، ان میں مصروف ہو گئے، تو وہ جو سوچ رہا تھا ترقی کا اور اس طرح کا، وہ مدھم پڑ گئے۔ کتبہ طویل عرصے تک الماری میں پڑا رہا۔ شریف حسین نے افسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی مگر ترقی نہ کر سکا۔ اب اس کا بیٹا 4 سال کا ہو گیا، وہ الماری تک پہنچنے لگا۔ کتبے کے ٹوٹنے کے اندیشے سے شریف حسین نے اسے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ بعد میں بیوی نے اسے فضول چیز سمجھ کر پرانے باکس میں ڈال دیا۔ یعنی اب اس میں وہ سارا کیا بتا رہا ہے، اس کتبہ جو اس نے بڑی خوشی سے لیا تھا اور لکھوایا تھا، اس کے رولنے کی داستان اس میں بتا رہا ہے کہ اس نے کیونکہ اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا، الماری سے اٹھایا، اس نے صندوق میں رکھ دیا۔ بیوی نے جب کپڑے والا صندوق اوپن کیا تو اس نے سوچا کہ کوئی فضول چیز ہے، تو اس نے باہر لا کے پرانا جو باکس وغیرہ پڑا تھا وہاں پھینک دیا۔ رفتہ رفتہ شریف حسین اس نتیجے پر پہنچا کہ ترقی سخت محنت سے نہیں بلکہ غیب سے ملتی ہے۔ جیسے ایک بوڑھا ہو جاتا ہے بندہ تو یہی سوچتا ہے کہ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ اس کی تنخواہ میں ہر 2 سال بعد 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا جس سے بچوں کی تعلیم کا خرچ نکل آتا۔ 12 برس کی ملازمت کے بعد اسے 3 مہینے کے لیے درجہ اول کلرک کی عارضی جگہ ملی۔ وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے لکھنے کی میز اور گھومنے والی کرسی خریدی۔ مطلب پہلے تو یہ تھا کہ وہ مطلب کوئی درجہ دوم کا کلرک تھا، لیکن جو اس کا یعنی اول درجے کا، یعنی اس کا سینئر جو تھا کلرک تھا، وہ کہیں چھٹیوں پہ گیا تو اسے عارضی ترقی دے دی گئی۔ اچھا، جب اسے عارضی ترقی ملی، مطلب سینئر کلرک ہوا، تو اس کے خیال وہ کتبے کا خیال دوبارہ پھر آیا، اور وہ جو کبھی کہیں رلتا پھر رہا تھا کتبہ، کہیں وہ ڈھونڈنے لگ گیا۔ تو اور پھر اس نے گھر میں ایک چیئر بھی لے لی، گھومنے والی ایک ریوالونگ چیئر بھی لے لی، ٹیبل بھی لے لی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا کیا وہ کہتے ہیں۔ پھر اسے کتبے کا خیال آیا، تلاش کے بعد وہ مل گیا۔ اس نے صاف کر کے دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ ان دنوں وہ محنت سے کام کرتا اور دفتر کا بچا ہوا کام گھر میں مکمل کرتا۔ 3 مہینے بعد جب اصل کلرک واپس آیا تو دوبارہ اپنے پرانے عہدے پر آ گیا۔ یعنی مطلب جب وہ عارضی کلرک سینئر کلرک بنا تو اس نے ایک گھومنے والی چیئر بھی لے لی، گھر میں ٹیبل بھی لے لیا، اور آفس کا کام گھر آ کے کرتا تھا۔ تو اس نے وہ دوبارہ کتبے کو ڈھونڈا تو اس کی کوئی اور جگہ، تو انہوں نے وہ ایک خوشی کے لیے اپنا ٹیبل پہ، وہ ٹیبل کے سہارے دیوار پہ وہیں لگا دیا، چلیں جی نظر آ رہا ہے، تو کتبہ وہاں اس نے لگا دیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو دوبارہ سینئر کلرک تھا وہ آ گیا، اور یہ پرانے پھر وہی درجہ دوم کا کلرک بن گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، اس کے بچے بڑے ہو رہے تھے۔ بڑا بیٹا چھٹی جماعت میں، چھوٹا چوتھی میں، اور بیٹی ماں سے قرآن پڑھے سینہ پرونا سیکھنے اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ تو یہ ان کی فیملی کا، میں نے اس کا منظر کشی کی ہے کہ منظر کشی، سوری کشی نہیں ہوتا، وقت کا گزرنا اور کتبے کا زوال۔ مطلب بیٹا جو ہے وہ چھٹی جماعت میں، چھوٹا بیٹا چوتھی میں، اور بیٹی جو ہے وہ قرآن سیکھتی تھی، سلائی کڑھائی ماں سے، اور وہ بھی چیزیں بڑی ہوتی گئی اور یہ سیکھتی تھی۔ ٹھیک ہے، کتبہ کئی بار جگہ بدلتا رہا۔ ایک بار وہ باورچی خانے کے طاق میں پہنچ گیا جہاں برتن رکھے جاتے ہیں۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، یعنی اس نے دیکھا کہ یار یہ میرا کتب نام کا کتبہ اس نے کیوں پھینکے، غصہ ہو گیا۔ شریف حسین نے صاف کر کے دوبارہ الماری میں رکھا، مگر کچھ عرصے بعد وہ غائب کر دیا گیا، اور اس کی جگہ کاغذی پھولوں کے گملے رکھ دیے گئے جو اس کے بیٹے کے دوست نے تحفے میں دیے تھے۔ وہ یعنی الماری میں وہ جہاں کتبہ پڑا ہوا تھا وہ وہاں سے گم ہو گیا، اور وہ وہاں بیٹے کے دوست نے تحفے میں کاغذی پھول دیے ہوں گے، اس کی جگہ وہ رکھ دیے۔ یعنی وہ دکھا رہا ہے کہ اس کا وہ اتنا خوشی سے لیا وہ کتبہ کس طرح رول رہا ہے۔ شریف حسین کو ملازمت کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے تھے۔ اس کے بال سفید اور پیٹھ میں خم آ گیا تھا۔ اب اسے بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم اور ان کے روزگار کی فکر لاحق
تھی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی، بیٹے روزگار پر لگ گئے اور گھر کا نظام بہتر چلنے لگا۔ اس نے کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی سے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں دھوم دھام سے کر دیں۔ پینشن کے 3 سال بعد سردی کی ایک رات وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، تیز اور ٹھنڈی ہوا کے باعث وہ نمونیا میں مبتلا ہو گیا۔ علاج کے باوجود افاقہ نہ ہوا اور چند دن بعد وہ مر گیا۔ مطلب دیکھیں کیسی ایک زندگی بیچارے کی چلی، وہ سردیوں میں اٹھا اور اس کو نمونیا ہوا، علاج بھی کروایا گیا لیکن اسے فاقہ نہیں ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ میں آخری شعر یہاں پڑھا کرتا ہوں، وہ کتنی وہ محبت سے اس نے وہ کتبہ خریدا۔ تو اس کی موت کے بعد بڑے بیٹے کو پرانے اسکول میں وہ کتبہ ملا، مطلب پرانے اسکول کہہ رہا ہوں، پرانے سامان، جب وہ فوت ہو گیا تو پرانے سامان میں وہ کتبہ مل گیا اسے، تو باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے روز وہ سنگ تراش کے پاس گیا، عبارت میں معمولی تعمیر اس میں ترمیم کر دی، چینج کر دی کہ وفات اور یہ وہ لکھ کے شام کو وہی کتبہ والد کی قبر پر نصب کر دیا۔ تو یہ میں یہ چیز اس طرح کا وہ شعر میں پڑھتا ہوں کہ دیکھیں بیچارہ کہاں سے چلا کہ لکھنا میرے مزار کے کتبے پہ یہ حروف، مرحوم زندگی کی حراست میں مر گیا۔ تو امید ہے بیٹا آپ کو یہ خلاصہ بڑا اچھا لگا ہوگا اور یاد ہو گیا ہوگا تصویروں سے بھی، لفظوں سے بھی، تو بہت کام آئے گا انشاءاللہ۔ بیٹا دوسری 2 ویڈیوز بھی میں نے اسی طرح سمجھائی ہیں، تو ان کو بھی ضرور سنیے گا، دوستوں کو بتائیں ضرور کہ دیکھیں بھائی خلاصے اس طرح بھی پڑھے جاتے ہیں۔ بیٹا جو میرا بنتا ہے دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ خلاصہ اس طرح پڑھانا کیسا لگا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔